صلوات پڑھیے مل کے محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ الملک الحق المبین. والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للملحدین. والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. صلوات اللہ محترم عزیزان شہداء کربلا علیہم السلام. مجلس کا سلسلہ جاری ہے. ہماری گزشتہ مجالس کا موضوع معرفت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام. سب سے بڑی نعمت یہ نعمت ولایت، اور یہی وجہ ہے کہ ہم سورہ حمد جب پڑھتے ہیں عزیزان محترم تو اس میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کی عبادت کی جائے تو اس میں کسی غیر کا تصور نہیں آنا چاہیے. سورہ حمد کے اندر پروردگار عالم خود ارشاد فرما رہا ہے اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. یہ کون سا صراط ہے؟ یہ وہ صراط ہے جو بندوں کا راستہ، ایسے بندے کہ جن کے اوپر اللہ نے ہمیشہ نعمتیں نازل کی، ان کے اوپر کبھی غضب نازل نہ ہوا ہو. غیر المغضوب علیہم والضالین کا مطلب یہ ہے کہ نہ ان کے اوپر غضب نازل ہوا اور نہ ہی وہ کبھی گمراہ ہوئے. تو اسی نماز کے اندر یہ سورہ پڑھی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے پیغام دے دیا کہ جب اللہ جس بندے کے بارے میں حکم دے دے تو اس بندے کا ذکر کرنا بھی عبادت ہو جاتا ہے. انعمت علیہم کا مطلب یہ ہے، کل بھی میں نے عرض کیا کہ اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. نعمت ولایت ایسی نعمت ہے عزیزان محترم کہ اس کے بغیر تمام نعمتیں دنیا کی نامکمل ہو جاتی ہیں. کل کی گفتگو سے مربوط ہوتے ہوئے کہ جتنی بھی نعمتیں ہیں، چاہے وہ مادی نعمتیں ہوں چاہے وہ معنوی نعمتیں ہوں، نماز، روزہ، عبادت، حج، زکوٰۃ، یہ ساری نعمتیں نامکمل ہیں اگر ولایت علی ابن ابی طالب نہ ہو. یہ ایسی نعمت کہ تمام نعمتیں اس کے آگے ناقص کہلاتی ہے، لیکن وہی ناقص نعمتیں جب ولایت علی کے ساتھ ہوتی ہیں تو وہ نعمت بھی ناقص ہو کر مکمل ہو کر وہ مکمل ہونے کے باوجود ایسی نعمت بن جاتی ہے کہ دنیا اور آخرت میں اسے کبھی بھلا نہیں ہوتی. اس لیے کہ عزیزان محترم وہ نعمت تامہ سے مل گئی تو ناقص نعمت بھی نعمت تامہ سے مل کر مکمل ہو جاتی ہے، وہ تام ہو جاتی ہے. تو عزیزان محترم انعمت علیہم کا مطلب کیا ہے کہ ایسے لوگوں کا راستہ ہمیں دکھا کہ جن کا راستہ سیدھا راستہ ہو. علی کا راستہ صراط مستقیم ہے. یا علی
सिरातुका सिरातुल मुस्तकीम, तेरा रास्ता सिरात मुस्तकीम है। अनअमता अलैहिम, और ये हमें कहाँ से मिला है? ये अजीम नेमत। अज़ीज़ान मोहतरम, बहुत तवज्जो चाहता हूँ कि बहुत से लोग इस बात पर एतराज करते हैं कि हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की शान क्या है। तो ऐसी शान के सूरह हम में जिक्र हो रही है कि अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं, सुन्नी शिया तमाम मुसलमान दुआ करते हैं कि हमें नेमतों वाला रास्ता दिखा दे, हम पर नेमतें नाज़िल फरमा दे। तो सबसे बड़ी नेमत विलायत अली इब्न अबी तालिब है। ये नेमत हमें हज़रत अबू तालिब की गोद से हासिल हुई। ये सबसे बड़ी नेमत है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, इससे बड़ी कोई नेमत नहीं है। नेमत विलायत अली इब्न अबी तालिब। सलावत पढ़िए मिलके मोहम्मद कितनी बड़ी नेमत है। आप जान सकते हैं कि एक इंसान सादा सा आदमी अल्लाह के रसूल और अपने असहाब के साथ तशरीफ फरमा है, लेकिन उसके आने का अंदाज एक अरब है, एक उर्दू अदब नजर आने वाला सादा लो इंसान आता है। हमेशा कायदा ये है कि जब भी हम अदब करते हैं तो जाहिर है जो बुजुर्ग शख्सियत होती है उसका पहले अदब किया जाता है, एहतराम किया जाता है। लेकिन अजीब बात है कि वो अरब सादा नजर आने वाला असहाब जो अहले मार्फत भी हैं, हर वक्त साथ रहने वाले हैं रसूल खुदा के, उनके दरमियान उसने अजीब अमल अंजाम दिया। पहले मौलाए कायनात की खिदमत में जाता है, मौला के हाथ चूमता है और सलाम अर्ज करता है। उसके बाद अल्लाह के रसूल की खिदमत में आता है और हाथ चूमने के बाद सलाम करता है। अब असहाब हैं, समझ नहीं पा रहे, वो सोचते हैं कि शायद इसको कुछ मालूम ही नहीं है, सब हंसने लगे। तो एक मर्तबा उस सादा लो शख्स ने जब देखा कि लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इसका सबब क्या है, तुम खुद बयान करो। उस सादा लो शख्स ने कहा कि या रसूल अल्लाह, आप ही ने तो बयान किया है, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, कि मैं शहर इल्म हूं, अली का दरवाजा है। अगर नबी तक पहुंचना है तो पहले दरवाजे के पास जाओ, तो अली आपका दरवाजा है। मैं अली के पास इसीलिए गया हूँ कि ताकि पहले दरवाजे के पास जाऊं, जब वहां से इजाजत मिल जाए तो मुझे मार्फत रिसालत हासिल हो जाए। अली दरे हिकमत है, दरे इल्म है। अब अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह के रसूल ने फिर फरमाया, मन अरादा अन यंजुरा, अगर कोई ये देखना चाहता है रजुलन मिन अहले जन्ना, कि ऐसे मर्द को जो इस दुनिया में आके जन्नती हो गया हो, तो फल यंजुर इला हाज़ा रजुल, तो उसे चाहिए इस मर्द की तरफ देखे, इसलिए कि इसकी मार्फत ऐसी है कि दुनिया में ही अल्लाह के रसूल ने उसे जन्नत की बशारत दी। ये है नेमते विलायत अली इब्न अबी तालिब, जिसकी वजह से सारी नेमतें हमारी झोली में आ जाती है, इसलिए कि मुकम्मल नेमतें। सलवात पढ़ दीजिए मिलके मोहम्मद और मार्फत के बगैर ये सिलसिला अज़ीज़ान मोहतरम, मार्फत इमाम ज़माना, कि इसके बगैर कुछ भी इंसान के पास नहीं रहता, कोई कुछ हासिल नहीं होता, कभी हिदायत नहीं पा सकता, गुमराही की मौत मरता है। हदीसों में मुसलसल जिक्र है। तो अब खुद समझ जाइए अज़ीज़ान मोहतरम, हमारे मजहब का नाम ही मजहब इमामिया है। इमामिया का मतलब क्या है? इमामत को मानने वाले लोग। तो अज़ीज़ान मोहतरम, हमसे तो कोई कह भी नहीं सकता झूठा भी,
کوئی ایسا الزام بھی لگا سکتا کہ ہمیں امام کی معرفت نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے مذہب کا نام ہی امامیہ ہے، امامت کو ماننے والے لوگ بس ایک ہی ملیں گے عزیزان محترم، 12 امام کو ماننے والے شیعہ اثنا عشری۔ تو وہ اس سلسلہ میں بتا رہا تھا کہ آخری زمانے کی علامتیں کیا ہوں گی، امام سے پہلے، ظہور سے پہلے کے حالات یہ جاننا بہت ضروری ہے عزیزان محترم۔ ایسا ماحول ہو جائے گا، دیکھیے بہت ساری چیزیں ہمیں خود ہی نظر آ جاتی ہیں کہ یہ علامتیں جو بیان کی گئی ہیں جسے ہم علامت ظہور امام کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امام کے ظہور سے پہلے یہ علامتیں ظاہر ہوں گی تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے، اور یہ ہمارے سامنے کی ہیں علامت۔ مثلا بیان ہوا کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ جس میں لوگ گمراہ ہو جائیں گے، اچھائی کو برا سمجھا جائے گا اور برائی کو اچھا سمجھا جائے گا، زمانے میں راستے ناہموار ہو جائیں گے، قتل و غارت زیادہ ہوگی، جھوٹ زیادہ بولا جائے گا، رشوت زیادہ لی جائے گی، شریعت پہ عمل کرنے والے نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ واز کرنے والے زبان سے تو واز کریں گے، خود عمل نہیں کریں گے، اسلام صرف زبان سے نام لینے والے ہوں گے، عمل کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ عزیزان محترم پھر بتایا کہ یہ حالت ہو جائے گی کہ لوگ موت کی تمنا کرنے لگیں گے، اس قدر پریشانیاں ہو جائیں گی۔ اولاد کے سلسلے میں بتایا کہ جن کے 4 بچے ہوں گے وہ کہیں گے کاش کے 3 بچے ہوتے، 3 والے کہیں گے کاش 2 ہوتے، 2 والے کہیں گے کاش 1 بچہ ہوتا، 1 بچے والا کہیں گے کاش کہ میں صاحب اولاد نہیں ہوتا، اس لیے کہ حالات اس قدر خراب ہو جائیں گے۔ اور پھر مکمل طور پہ بیان کی گئی علامتیں کہ ایسے مشروبات ایجاد ہوں گے کہ ہر ذائقے کا مشروب مل جائے گا، قہوے نئے نئے طرح کے استعمال کیے جائیں گے، شراب عام ہو جائے گی، گمراہی اس قدر زیادہ ہوگی کہ امر بالمعروف کرنا لوگ چھوڑ دیں گے، برائیوں سے روکنا چھوڑ دیں گے، قرآن ظاہری طور پہ اچھی آواز میں پڑھا جائے گا لیکن اس پر عمل نہیں ہوگا، مسجدیں خوبصورت بنائی جائیں گی لیکن وہ ہدایت سے خالی ہوں گی، اس میں ہدایت کرنے والے کوئی نہیں ہوں گے، یعنی ظاہری طور پہ ہر کچھ نظر آئے گا لیکن اس وہ مسجدیں ہدایت سے خالی ہوں گی، اس کے اندر نقش بنائے جائیں گے، خوبصورتی کے ساتھ مزین مساجد بنائی جائیں گی لیکن عمل کرنے والے نہیں ہوں گے، ہدایت کرنے والے نہیں ہوں گے۔ ایسے حالات جب ہو جائیں عزیزان محترم تو امام نے فرمایا کہ اپنے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم رکھے اس ہدایت کے راستے پہ، اور یہی وہ راستہ ہوگا کہ جس میں یہاں پر آ کر لوگ اتنے مایوس ہو جائیں گے اس زمانے کے اندر کہ لوگ اتنے مایوس ہو جائیں گے کہ اپنی نجات کی امید سے مایوس ہو جائیں گے اور اپنے زمانے کا انتظار کرنے سے مایوس ہو جائیں گے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ کبھی بھی انسان ایسے لفظ اپنی زبان پہ نہ لائیں کہ جس سے مایوسی ظاہر ہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اب کب آئیں گے امام، تو عزیزان محترم ہمیں صرف اپنے کردار کو سنوارنا ہے، یہ مسئلہ کہ امام کب آئیں گے یہ اللہ جانتا ہے یا امام زمانہ جانتے ہیں۔ صلوات پڑھیے کہ محمد اور آل محمد۔ ایسے حالات جب ہو جائیں تو پھر انسان تیار رہے۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ علامت اس لیے بیان کی جاتی ہے، جیسے حدیثیں میں نے جنگ صفین کے بارے میں حضرت عمار کی حدیث بیان کی، جمل کے بارے میں بیان کی، زوجہ کے بارے میں، زوجہ رسول کے بارے میں۔ نام کیوں نہیں لیا اللہ کے رسول نے؟ تاکہ انسان ہوشیار ہو جائے۔ یہاں بھی ایسے ہی کہ ہمیں ہوشیار کرنے کے لیے علامتیں بیان کی، جب ایسے حالات ہو جائے تو تم لوگ اپنے دین کی حفاظت کرنا، اس لیے کہ ایسے حالات ہو جائیں گے کہ لوگ صبح دیندار ہوں گے اور رات میں مرتد ہو جائیں گے، رات میں دیندار ہوں گے، صبح مرتد ہو جائیں گے۔ اور ایک علامت جو ہم سب کے سامنے موجود ہے، اس طرح کی موتیں ہوں گی، آگ سے جل کر لوگ مریں گے، حادثاتی موت ہوں گی، اور ایک خونی یعنی سرخ رنگ کی موت جسے تعبیر کیا جاتا ہے قتل و غارت، حادثاتی موتیں، اور ایک سفید موت جسے طاعون کہا جاتا ہے۔ طاعون کوئی بیماری کا نام نہیں ہے بلکہ کسی بھی زمانے میں جو بھی وبا آئے اسے علماء نے کہا یہ طاعون ہے، کہ جس میں لوگ مر رہے ہوں بیماریوں سے، جس کا علاج موجود نہ ہو، کیونکہ لوگ جب نئے نئے طریقے سے گناہ کرتے ہیں
تو اللہ تعالیٰ نئے نئے طریقے سے بلائی نازل کرتا ہے، بیماریاں ہو جاتی ہیں ایسی. تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسی بیماری ہمارے سامنے ہے کہ جس سے لوگ مر رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں علامت ہیں. اور پھر ایسا بھی زمانہ آئے گا کہ حدیث میں آیا کہ مومن ہمارے چاہنے والے ایک دوسرے کے منہ پہ تھوکیں گے، ایک دوسرے کو جھٹلائیں گے. پوری دنیا میں یہ بات نظر آ رہی ہے عزیزان محترم کہ ہم ایک دوسرے سے متنفر ہو جائیں گے، نفرتیں کریں گے کہ ایک دوسرے کا انکار کرنے لگیں گے. احترام ختم ہو جائے گا، والدین کا احترام ختم ہو جائے گا، اور یہاں تک بزرگوں کا احترام ختم ہو جائے گا. آج کے ماڈرن معاشرے میں یہ بات ہمیں نظر آتی ہے، والدین کا احترام ختم ہو چکا ہے، بزرگوں کا احترام نہیں ہے. تو یہ علامتیں ہیں کہ سمجھ جانا. معصوم نے فرما دیا کہ یہ وہ زمانہ ہوگا جو تمہارے امام کے ظہور سے قریب تر ہو. صلوات پڑھیے ان کے محمد محمد. اس زمانے میں انسان کیا کرے؟ بس یہی راستہ ہے عزیزان محترم. صلوات بھیجے، زیادہ سے زیادہ ذکر کرے اور دعائیں پڑھے، اپنے وقت کے امام سے وابستہ رہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ اس راہ حق پہ، سیدھے راستے پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا کرے. یہ سب سے بڑی دعا ہے اس زمانے کی عزیزان محترم. آپ جانتے ہیں کہ یہ امام کا زمانہ اور امام کے چاہنے والے. آج ایک واقعہ بس آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. علامہ ہلی کا بہت ہی مشہور واقعہ ہے. ایسا واقعہ ہے عزیزان محترم ایران کے شہر میں، ایران کے اندر یہ واقعہ کہ ایران میں آج سے تقریباً 700 سال پہلے، 800 سال پہلے وہاں اہل بیت کے چاہنے والے بہت کم تھے. وہاں کا بادشاہ بھی اہل بیت کا چاہنے والا ان کا مسلمان تھے، لیکن ملک میں اہل بیت نہیں تھے. اسی طرح کے بہت سے واقعات. علامہ ہلی کا جو یہ واقعہ ہے جس کے بعد پورا ایران شیعہ ہو گیا، اور یہ واقعہ ہلاکو خان، چنگیز خان کا پوری نسل، ہلاکو خان اس کی نسل سے ایک بادشاہ تھا، سلطان بندہ خدا اس کا نام تھا. وہ بہت ہی جلالی قسم کا بادشاہ، ظاہر ہے آپ جانتے ہیں ہر وقت غیظ و غضب کے مالک. اس نے غصے میں اپنی زوجہ کو طلاق دے دی، طلاق کہہ کے طلاق دے دی. اب یہ اتنا بڑا مشکل مسئلہ ہو گیا. تھوڑی دیر بعد اس کو ہوش آیا کہ اب کیا ہو گیا. اب اس نے بہت سارے مولوی بلائے، درباری ملا ظاہر ہر جگہ ہوتے ہیں، بڑی بڑی داڑھی والے، بڑے بڑے رتبے والے آئے. ان کے بعد کہا کہ یہ مسئلہ ہو گیا، کیا کیا جائے. کسی نے کہا، تمام علماء نے ایک ہی فیصلہ دیا کہ طلاق جب ہو جاتی ہے 3 طلاق، اس کے بعد پھر عدالت کی نوبت آتی ہے. اب ظاہر وہ بادشاہ ہے، اس کی عزت کا مسئلہ ہے. سب لوگ پریشان کہ کیا جائے. بادشاہ کسی طور پہ تیار نہیں. ایک مرتبہ ظاہر اہل بیت کے چاہنے والے ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کس طرح انتظام کرتا ہے. کسی نے کان میں کہا، چاہنے والے نے جو شاید وزیر تھا اس کا، کہ ایک علامہ ہلی ہیں بغداد میں رہتے ہیں، ان سے بھی آپ مشورہ کر لیں، شاید کوئی رائے حل نکل جائے. اب سارے علماء پریشان. ظاہر کان میں اسے کہہ تو دیا. اس نے کہا عراق سے کس طرح کہا بادشاہ نے کہ میں انتظام کرتا ہوں. بس تمام علماء کو بلایا گیا، دربار سجا ہوا ہے، تخت لگا ہوا ہے، بادشاہ اپنے جاؤ حشم کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. علامہ ہلی آتے ہیں. جیسے تاریخ میں بیان ہے کہ ان کی بہت زیادہ ہائٹ جیسے ہوتی ظاہری طور پہ، اس لحاظ سے ایک عام سی شخصیت نظر آنے والی شخصیت علامہ ہلی، جو بچپن میں ہی مجتہد بن چکے تھے. وہ آتے ہیں اور کس انداز میں داخل ہوتے ہیں کہ اپنی نالین یا جوتیوں کو اپنی بغل میں دبایا، اور جیسے ہی دربار میں آئے بادشاہ کے ساتھ تخت پہ بیٹھ گئے. اب سارے درباری ملا ہنسنے لگے اور اعتراض کرنے لگے کہ یہ شیعوں کا مولوی، اس کو یہ بھی تمیز نہیں کہ بادشاہ کے پاس جب جاتا ہے تو جھک کے سلام کرتا ہے، اس کے بعد اجازت لیتا ہے، جہاں بادشاہ کہتا ہے وہاں بیٹھا جاتا. سوال کیا گیا علامہ ہلی سے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہا جھکا اس لیے نہیں کہ رکوع اور سجود صرف مخصوص ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے.
देखिए अभी तक हमने सुना था सजदे मखसूस है, लेकिन अल्लामा की बसीरत देखिए, रुकू और सजदे दोनों ही ये मखसूस है अल्लाह के लिए और कहीं नहीं झुकना चाहिए। सब ने बात कबूल की और कहा कुरान में आयत मौजूद है कि जहां जगह खाली नजर आए वहां जाके बैठ जाओ। मुझे तब्दी नजर आया था खाली सब जगह, तो नशिस्त है, सब उलमाए कराम बैठे हुए हैं। कहा ये बात भी सही है, कुरान से साबित है, तो ये जूतियां आप अपने बगल में लेके क्यों आए? कहा इसलिए कि अल्लाह के रसूल के जमाने में जूतियां शाफी मजहब के मानने वालों ने चोरी कर ली थी, अल्लाह के रसूल की जूतियां। बस ये सुनना था, उनका हम तो उस जमाने में थे ही नहीं, हम तो 130 साल 40 साल बाद आए। तो हो सकता है मेरी गलत फहमी हो, मालिकी ने चोरी की हो, मालिकी भी खड़े हो गए, हम तो 95 साल बाद आए। अंबलियों से क्या, उन्होंने कहा हम तो और भी बाद में आए। क्या हो सकता है हनफी हो, क्या हनफी भी बहुत सालों बाद आए, 70 साल 80 साल बाद। तो कहा बस ये तो साबित हो गया कि नबी के जमाने में इनका कोई इमाम मौजूद नहीं। बस मैं उस इमाम को मानने वाला हूँ जो एक लम्हे भी नबी से जुदा नहीं। काफी था ये मजहब साबित करने के लिए अल्लाह में। बादशाह बड़ा हैरान हुआ कि ऐसे दलाइल। फिर बादशाह ने कहा ये तलाक का मसला तो हल कीजिए। कहा ये मसला ये है कि आपने जो तलाक दी है ये शराइत के मुताबिक नहीं है। तलाक के लिए दो आदिल होना चाहिए सही अरबी में, और गैज और गजब की हालत में नहीं होना चाहिए, होश और हवास में होना चाहिए। ये तीनों चीजें अगर नहीं है तो तलाक नहीं है। बस बादशाह ने कहा कि यकीनी बात है, ना कोई आदिल मौजूद था, ना मैंने तलाक का सेगा जारी किया है, और गैज और गजब में था, इसलिए इस लिहाज से ये तलाक का मसला भी हल हुआ। सलवात पढ़ी मिलके मोहम्मद अब उलमाए कराम जाहिर है उनकी इज्जत नफ्स का मसला आ गया। दरबारी उलमा उन्होंने कहा हम तो इससे मुनाजरा करेंगे। अब अल्लामा इल्ली ने सबसे मुनाजरा किया और सबको शिकस्त फाश। अल्लामा इल्ली के बारे में अर्ज किया था मैंने, 2000 दलीलें बयान की उन्होंने मौलाए कायनात की अफजलियत और विलायत अली इब्न अबी तालिब के साबित होने। अलबैन नाम है किताब का नाम है अलबैन। 2000 दलीलें इमामत के ऊपर और खलीफा बिला अफसर होने के ऊपर, इसमें कुरान हदीस फलसफा मंतिक सब मौजूद है। सलवात पढ़िए मिलके मोहम्मद बादशाह बड़ा मुतासिर हुआ, मसला भी हल हुआ। फिर अहले सुन्नत के बड़े बड़े उलमा ने कहा कि हमारा एक बड़ा आलिम है, तो उनसे मुनाज़ा कर लें अल्लामा इल्ली, तो फिर हम मान जाएंगे इन्हें जाहिर। उसका नाम था इब्ने कसीर। अब इस नाम पे जरा गौर फरमाइए, इब्ने कसीर आपको समझ जाइए। जब वो आया तो बड़ा लंबा चौड़ा, उसने कहा कौन है भाई, दिखाओ कौन सा आलिम आया जिसने सबको शिकस्त फाश दिए। कहा ये बैठे में, कहा इनकी तो हालत ही ऐसी है कि क्या मेरा मुकाबला करेंगे। तो अल्लामा इल्ली ने कहा इसलिए मैं ऐसा हूँ, मैं एक बाप का बेटा हूँ और तेरी हालत ऐसी है कि तू इब्ने कसीर है। यही अज़ीज़ान मोहतरम फर्क कि कोई इब्ने कसीर को मानता है, कोई इब्ने ज़ियाद को मानता है। हमारे पास ना इब्ने कसीर है ना इब्ने ज़ियाद है। सलवात पढ़ी मिलके मोहम्मद शिकस्त फाश दी उसको भी अल्लामा इल्ली। बादशाह इतना मुतासिर हुआ, कहा कि आप हमारे दरबार में क़याम फरमाइए और हमारे खास मुकर्रब आलिम दीन के हैसियत से तबलीग करें यहाँ। तो अल्लामा इल्ली ने कहा कि नहीं, जो अली के दर से वाबस्ता होता है वो अली के अलावा किसी और दर पर नहीं जाता। बस अल्लामा इल्ली ने कहा अगर तुझे चाहिए, मुझ पर एहसान करना चाहता है तो मुझे तबलीग करने की इजाजत। बस अल्लामा इल्ली ने चंद दिनों में ऐसी तबलीग की कि बादशाह समेत पूरा ईरान शिया हो गया।
اب خود سوچیے عزیزان محترم، میں امام کی معرفت کے حوالے سے گفتگو کر رہا تھا کہ امام کا ایک ادنا سا خادم علامہ ہلی، اس کا مقابلہ تمام مذہب والے مل کر نہیں کر سکتے تو وقت کے امام کا مقابلہ کیسے کریں؟ کہاں امام اور کہاں امام کے چاہنے والے؟ سلام پڑھیے ان کے محمد والے۔ اس وقت سے آج بھی علامہ ہلی، یعنی کہ صرف میں تو یہ کہتا ہوں کہ علامہ ہلی کی جوتیوں کی برکت ہے کہ آج پورا ایران شیعہ ہو چکا ہے، ایک جوتیوں کے ذریعے شیعہ کر دیا۔ تو عزیزان محترم، وہی جوتیوں کی بات آئی تو مولا کائنات کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ تمام کائنات کا اگر امام مبین کو دیکھنا ہے تو باہر جا کے دیکھو کہ جو میری جوتیاں گھاٹ رہا ہے وہی تمہارا بھی امام ہے اور امام مبین ہے۔ سب نے دیکھا خلیفہ اکبر، خلیفہ ثانی کون ہے؟ دیکھا علی ابن ابی طالب ہے۔ سبحان اللہ، کہ ہم سب کے امام مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ یہ ہے معرفت امام عزیزان محترم کہ اگر امام کی معرفت ہو جائے تو علامہ علی نے کہا کہ مجھے یہ در نہیں چاہیے، میں نجف سے آیا ہوں، میں نجف پہ جاؤں گا اس لیے کہ جو علی کا در کا ہوتا ہے وہ کسی اور در سے نہیں جاتا۔ پوری دنیا کو علامہ علی نے پیغام دے دیا، ہزاروں کتاب کی مصنف کہ اگر انسان علی والا ہو تو دنیا کی ساری طاقتیں بھی مل جائیں تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور یہ بھی سمجھ میں آتا ہے عزیزان محترم کہ جب خادموں کا علم، علی کے چاہنے والوں کا، غلاموں کا علم اتنا زیادہ ہے تو بھائی مولا کائنات کا علم کیسا ہوگا، اماموں کا علم کیسا ہوگا عزیزان محترم، جس نے ایک منازع کے ذریعے پوری مملکت کو شیعہ کر دیا۔ آج بھی وہاں پہ جب جائیں گے آپ، علامہ علی کا ذکر آتا ہے، سارے ایرانی اس واقعے کو جانتے ہیں کہ ان کے واقعے کی وجہ سے، ان کے ایک منازع کی وجہ سے پوری دنیا میں شیعت اتنی تیزی سے پھیلی کہ آج بھی ہر جگہ اگر یا حسین کی صدائیں نظر آتی ہیں تو ایسے عظیم علماء کی خدمات کی وجہ سے نظر آتی ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کو پہچان معنی میں جو کردار ادا کیا ہے علماء کرام نے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ وجہ کیا ہے کہ معرفت امام زمانہ رکھنے والے، جس کو امام کی تائید حاصل ہو جاتی ہے۔ امام نے کہا، فرمایا کہ تم ہمارا دفاع کرو، ہم تمہاری مدد کریں گے، تو ایسی دلیلیں مل جاتی ہیں جو نہ کتابوں میں پڑھی ہوتی ہیں اور نہ استادوں سے سیکھی ہوتی ہیں، اس لیے کہ جس کی مدد امام زمانہ کرتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت اس پر غالب نہیں آ سکتی، اس کو ہرا نہیں سکتی، اس کو شکست نہیں دے سکتی۔ صلوات پڑھ دیجیے ملک محمد مشہور ہے کہ پورے جہاں میں ہر کتاب میں ملے گا، علماء کی جہاں سیرت کا ذکر ہوگا علامہ علی کہ وہ شخصیت کے ہلا کا مقام میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ وہاں سارے امام کے چاہنے والے واقعہ پورا موجود ہے۔ مقام ہلا بھی وہاں پر ہے، مقام امام زمانہ علیہ السلام کہ جہاں پر امام تشریف لائے تھے، اس لیے کہ سارے لوگ وہاں کے، علامہ علی کا پورا خاندان اسی علم اور عمل سے وابستہ ہے، اس لیے کہ امام کے قریب ہوتا ہے عزیزان محترم۔ وہ 12 سال کی عمر میں مجتہد بن گئے، تو یقینی بات ہے ہم کتابیں پڑھ کے سمجھ نہیں پاتے، وہ 12 سال کا سن ہے اور مجتہد بن جاتے ہیں۔ تو یقیناً علامہ علی جنہوں نے ہزاروں کتابوں کی تصنیف کی، بہت ساری کتابیں ان کی چھپ نہیں سکی، لیکن اس کے باوجود کہا جاتا ہے کہ ان کی جتنی زندگی ہے اس سے زیادہ انہوں نے کتابیں لکھی، یعنی شمار کرنے والے حیران ہو گئے، اور علماء نے یہ فیصلہ کیا کہ اتنی کتابیں اتنی کم عمر میں کوئی لکھ نہیں سکتا، سوائے یہ کہ اس سے امام زمانہ علیہ السلام کی خاص تائید حاصل ہو جائے، خاص مدد حاصل ہو جائے، اس لیے کہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ اور اس زمانے میں دیکھیے عزیزان محترم کہ فوٹو کاپی وغیرہ اس طرح کی چیزیں تو تھی نہیں، تو بعض واقعات ایسے بھی ہوئے ہیں کہ علماء کرام ایک لائبریری سے کتاب لائے کہ آج ہی رات کا وقت ہے اور کسی طرح میں یہ کتاب مکمل کر لوں تاکہ اس کو واپس امانت لائے تھے اور پہنچانا ہے واپس، لیکن دیکھا کہ آنکھ رکھی اور وہ کتاب خود بخود مکمل ہو گئی۔ تو یہ کون ہستیاں ہیں عزیزان محترم؟ یہی وہ پردے میں غیبت میں رہنے والا امام زمانہ ہے کہ جو اپنے چاہنے والوں کی اس طرح مدد فرماتے ہیں۔ انسان اتنی کتابیں، علامہ علی سے کی اتنی کتابیں، تو آج بھی میں نے جیسے بتایا
کہ علامہ حسن زادہ عاملی کا تھوڑا سا ذکر کرنا تھا کہ یہ اتنے بڑے عالم تھے. آیت اللہ خامنائی نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ ڈر یہ ہے کہ یہ آدمی چلا جائے گا تو یہ اکیلا نہیں جائے گا, بہت سارے علوم اور رازوں کو اپنے سینے میں لے کر جائے گا. اور یہی بات ہے عزیزان محترم کہ کچھ علوم ایسے تھے کہ جن کی کتابیں نہیں ملتی وہ حسن زادہ عاملی جانتے. عجیب و غریب علم, یعنی جسے کہتے ہیں علم سینہ, کہ جس کے بارے میں کتابیں نہیں, ان کے بارے میں رحمان نے کہا تھا کہ ان کی معرفی کرائی جائے, ان کو پہچانوایا جائے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو یہ دنیا سے چلے جائیں اور کوئی پہچان بھی نہ سکے. تو حسن زادہ عاملی کہ ایسے ایسے کلمات ہیں, ایسے ایسے جملے ہیں عزیزان محترم. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ان کے بڑے بڑے شاگرد ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے تو کہا تھا یہ کہ اگر تمہیں دنیا کی ساری سونا چاندی تمہارے جھولی میں ڈال دے اور کوئی کہہ دے کہ دشمن اہل بیت سے رائی کے دانے کے برابر ان سے نفرت کم کر دو تو ساری دولت کو ٹھکرا دینا لیکن ان سے نفرت میں کمی نہیں آنے دینا. ایسے علماء ہمارے حسن زادہ عاملی کی بہت بڑی خدمات ہیں حوزہ علمیہ میں اور ان کے بہت سارے شاگرد ہیں, اور لیکن ایسے عالم تھے کہ جو اپنے آپ کو ظاہر کرنا نہیں چاہتے تھے, اس لیے کہ علماء جانتے ہیں کہ جو اپنے شہرت طلب ہوتا ہے یا اپنے آپ کو مشہور کرنا چاہتا ہے یقیناً اس کی بہت زیادہ مذمت کی گئی ہے. تو حسن زادہ عاملی انہی میں سے ہے کہ جنہوں نے اپنی مرجعیت کا بھی اعلان نہیں کیا اور نہیں چاہتے تھے کہ کوئی ان کی تقلید کرے. صلوات پڑھیے مل کے محمد عجیب و غریب عالم گزرے عزیزان محترم. علامہ علی حسن زادہ عاملی اس طرح کے ہمارے ایسے عالم کہ جن کی مثالیں اگر ہم دینے بیٹھ جائیں تو یقینی بات ہے عزیزان محترم پھر اندازہ ہوا کہ امام کی معرفت والے کیسے ہوتے ہیں جنہوں نے اتنی خدمت انجام دی. اور یہ صدقہ ہے کربلا والوں کا کہ آج ہم یہاں ذکر کر رہے ہیں کہ جہاں علماء کا ذکر کرنے کا موقع ملتا ہے کہ ان عظیم ہستیوں کا جن کی قربانیوں کی وجہ سے کہ اتنے مسائل کربلا, ابھی آپ ذکر سن رہے تھے کہ شام کا بھی ذکر آیا, بازار شام کا بھی ذکر آیا, دربار شام کا بھی ذکر آیا. اب ظاہر ہے ایک دن ہی اربعین میں باقی بچا ہے, کل مجلس اربعین ہے, شب اربعین. اگر دربار کا ذکر کریں تو دربار اگر آپ اس کا پورا نقشہ دیکھیں اور ذہن میں تصور لائیں کہ 700 کرسی نشین ہے سفید, درمیان میں راستہ ہے. امام سجاد فرماتے ہیں ہمیں اس طرح لے جایا گیا رسیوں میں جکڑ کر جیسے حبشی غلاموں کو لایا جاتا ہے. درمیان میں اس راستے سے اس میں بچے بھی رسیوں میں بندھے ہیں, بیویاں اپنے بالوں سے چہروں کو چھپائے ہوئے, اور اس عالم میں تعارف کرانے والا تعارف کرا رہا ہے کہ یہ بیوی اس کا نام یہ ہے. یزید شراب پی رہا ہے, دربار میں سب درباری بیٹھے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ یزید نے دیکھا کہ ایک بیوی ایسی ہے کہ ساری بیویاں اس کو گھیر کے کھڑی ہوئی ہیں. بس یزید نے کہا من حاذہ المتکبرہ, یہ کون ہے باعظمت بیوی جس کو ساری بیویاں گھیر کے کھڑی ہوئی ہے. بس عزیزو پھر اس نے ایک مرتبہ دیکھا کہ ساری بیویوں کے ساتھ ساتھ ایک سفید بالوں والی بیوی اس کو گھیر کے کھڑی. یزید نے فضہ کو مخاطب کیا کہ اس کو ہٹا, اس کو. بی بی زینب نے فضہ سے کہا فضہ ہٹیا. جانتے ہیں فضہ نے کیا جواب دیا, اے شہزادی میں نے آپ کے نانا سے یہ اسی دن کے لیے طولانی عمر مانگی تھی کہ تاکہ میں آپ کی حفاظت کر سکوں. بس فضہ نے ایک مرتبہ مخاطب ہوتے ہوئے یزید سے کہا ہے یزید تو جانتا ہے یہ کون ہے, ارے علی کی بیٹی یہ زینب علیہ مقام ہے. بس یزید تو یہ شرم نہیں آتی, ارے یہ نبی زادیہ ہے, یہ فاطمہ کی بیٹیاں ہیں, ارے یہ زہرا کی بیٹیاں, علی کی بیٹیاں ہیں. بس یہ سننا تھا. ایک مرتبہ یزید کو غصہ آیا, کہا کہ اس بڑھیا کو ارے قتل کر دیا جائے, اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے. بس یہ کہنا تھا. فضہ نے دیکھا کہ بہت سارے حبشی ارے حبشی سپاہی کھڑے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ بتایا کہ اے حبشیوں
अरे तुम जानते हो तुम्हारा सरदार कौन है? उन्होंने सरदार का नाम बताया, कहा मैं उसी सरदार की बेटी बिल्सा हूँ। ये कहना था, बदहबशियों ने अपने निहार से तलवार निकाली, कहा है यजीद अरे ये हमारी शहजादी है, अरे इसके अगर इसकी तरफ तुमने देखा तो खून की नदियां रह जाएंगी, तेरी हुकूमत का तख्ता रख दिया जाएगा। बस ये कहना था, यजीद ने हुक्म वापस लिया। अरे इतने मानने वाले हैं इसके, बस ज़ैनब से रहा न गया। मरतबा मदीने की तरफ निकल करके कहा, अरे आपकी कनीज़ की हिमायत करने वाले, अरे आपकी बेटियों का कोई वारिस नहीं, अरे ज़ैनब की हिमायत करने वाले। अला लानतुल्लाह अलैहि कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युल यंक़लिबून। खुदाया हमारी इस इबादत को कबूल फरमा, हमारे गुनाह कबीरा और सगीरा को माफ़ फरमा, हमारी तौफ़ीक़ात खैर में इज़ाफ़ा फरमा, हमारे मज़लूमीन की मग़फ़िरत फरमा, मोमिन की जान और माल इज़्ज़त और आबरू की हिफ़ाज़त फरमा, दुश्मनों को दहशतगर्दों को नीज़ नाबूद फरमा, बीमारों को शफ़ाए कामिला और आजिला अता फरमा, हम सबको हर किस्म की बीमारियों से महफूज़ फरमा। बहुत सारे लोग बीमार हैं, डॉक्टर सईदी और मौलाना तिलमिज़ुल हसन साहब वो भी काफ़ी बीमार हैं अमेरिका में, और भी बहुत सारे बच्चे साहब वगैरह जितने भी बीमार हैं, मोहम्मद आल मोहम्मद का दीवा वास्ता उन सबको शफ़ाए कामिला अता फरमा, इमाम के ज़हूर में तामील फरमा, हम सबको इमाम के आवान व अंसार व खिदमतगुज़ारों में शुमार फरमा। मोहम्मद आल मोहम्मद का दिए वास्ता हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में मुस्तजाब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व अंतल मुहसिन। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन।